آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم مشکل حالات میں سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں، اور جو دو بہت ہی قیمتی ہتھیار ہیں جن کے بغیر ہم مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا مشکل حالات میں سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ دو ہتھیار جو ہیں وہ ہمیں بائبل مقدس سکھا دیا۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ان دو ہتھیاروں کے بارے میں سیکھیں تاکہ ہم اپنے مشکل حالات میں سے باہر نکلنے کی تدبیر حاصل کر سکیں۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 24 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ جو بھی بائبل مقدس اپنے پاس رکھتا ہے وہ جلدی سے اس حوالہ کو نکالیں اور پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ مرکز کی انجیل 11 باب اور اس کی 24 آیت۔ جی 11 باب 24 آیت۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ آمین۔ اس لیے میں تم کو کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین رکھو کہ تمہیں مل گیا تو مل جائے گا۔ مشکل حالات میں سے یا قحط میں نکلنے کے لیے جو دو ٹول یا دو ہتھیار ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہے دعا اور یقین یا ایمان۔ دعا اور ایمان یہ وہ دو ہتھیار ہیں جو کسی بھی ایماندار کی زندگی میں ہونے ضروری ہے، کیونکہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ ایمان کے بغیر اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ جب تک میری اور آپ کی زندگی میں ایمان نہیں ہے تب تک ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ دعا کے ساتھ ہے۔ جب تک ہم دعا نہیں کرتے تب تک ہمارا ایمان جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتا، تب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب بھی ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو دعا سے مراد صرف مانگنا نہیں ہے، بلکہ دعا سے مراد ہے خدا سے باتیں کرنا، خدا سے رفاقت رکھنا۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ خدا سے فیلوشپ کرتے ہیں، آپ خدا سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے مسائل بھی بتاتے ہیں، آپ اپنی اچیومنٹس بھی بتاتے ہیں، آپ اپنی خوشخبریاں بھی بتاتے ہیں اور چیلنجز بھی بتاتے ہیں اور خدا سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو پھر آپ خدا سے اپنی مشکلات سے نکلنے کا مکاشفہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ دعا مارٹن لوتھر یہ کہتا ہے کہ جس طرح درزی کا کام سلائی کرنا ہے اسی طرح سے ایمانداروں کا جو کام ہے، جو ان کا بزنس ہے، وہ دعا کرنا ہے۔ دعا ہمارا بزنس ہے، دعا ہمارا کاروبار ہے۔ اگر ہم اس کو کرنا بند کر دیں گے تو ہم مفلس ہو جائیں گے، ہم غریب ہو جائیں گے، ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے اور ہم اپنے برے حالات میں سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ آمین۔ اس لیے لازم ہے کہ ایماندار کی زندگی میں دعا پہلی پریورٹی ہو، دعا اس کی زندگی میں پہلا درجہ ہو۔ اگر دعا نہیں کریں گے تو پھر خدا کے ساتھ فیلوشپ نہیں ہوگی، اور اگر خدا کے ساتھ فیلوشپ نہیں ہوگی تو خدا پر ایمان کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ بغیر دعا کے اسے پسند آنا ناممکن ہے، اور جب خدا ہمیں پسند نہیں کرے گا دعا یا ایمان کے بغیر تو پھر جس طرح سے ہم مشکلات میں سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ پہلی چیز آپ نے اگر اپنی مشکلات سے باہر نکلنا ہے تو یہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کو دعائیا شخص یا خاتون بننا ہے۔ جب تک آپ دعا کرنے والے نہیں ہیں تب تک آپ کی زندگی میں بحالی نہیں آئے۔
اور لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے سیکھا کہ بیج بونا بند نہ کریں. بیج بونے سے مراد صرف روپیہ پیسہ دینا ہی نہیں ہے بلکہ بیج دعا کا بھی ہے. جب آپ اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اپنے علاقہ کے لیے, اپنے شہر کے لیے دعا کرتے ہیں تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں آئیں, تو پہلا ٹول, پہلا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. آمین. اور دعا بھی جب مانگنی ہے, کیونکہ لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو, کیا کرتے ہو؟ مانگتے ہو. مانگنا بھی ایک اہم چیز ہے اور مانگنا ایک آرٹ ہے. ہر شخص جو ہے, اگر آپ سڑک پر جاتے ہوئے دیکھیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو مانگتے ہوئے نظر آئیں گے, یا بعض اوقات آپ کے گھروں میں آئیں گے اور آپ سے مانگیں گے. کہیں پر بھی آپ کو مانگنے والوں سے جو ہے وہ آپ کا ٹاکرا ہو سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہاں انہیں دینا چاہیے, کیونکہ ان کی صدا ایسی ہے, ان کا مانگنے کا انداز ایسا ہے کہ انہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جو شاید غیر پیشہ ور لوگ ہیں یا کسی مجبوری کے تحت مانگنے پہ مجبور ہوئے, شاید انہیں مانگنا نہیں آتا اور وہ پاتے بھی نہیں ہیں, وہ اس قدر ریس نہیں کر پاتے. تو اسی طرح سے خدا سے مانگنا بھی ایک آرٹ ہے. خدا سے مانگنا جو ہے یہ بھی ایک میتھڈ ہے, ایک طریقہ ہے. اور یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہمیں مانگنا ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق مانگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہلو, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق مانگنا ہے. جو چیزیں بھی خدا کے کلام سے باہر ہوں گی, خدا شاید ان پر اتنی توجہ نہ دے جتنی توجہ وہ اپنے وعدوں پر کرتا ہے. کیونکہ بائبل مقدس کو ہم خدا کے وعدے کے طور پر بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا خدا کا کلام ہے وہ وعدوں سے بھرا ہوا ہے. تو جب بھی ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں یا ماضی میں اپنے ان رسولوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے خدمت گزاری کا کام سر انجام دیا, تو جب بھی وہ مشکل ہوتے تھے تو انہوں نے خدا کے کلام کو استعمال کیا, یا یوں کہیے کہ انہوں نے خدا کو خدا کے وعدے یاد کرائے. اور جیسے انہوں نے خدا کے وعدے خدا کو یاد کروائے تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ ان کی زندگی میں معجزات ہوئے. تو معجزات کے لیے آپ کو خدا کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے. تو مانگنے کا آرٹ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور یعقوب رسول کہتا ہے کہ تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو. سو یہ بھی اہم ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. کیا ہم اپنے لیے صرف مانگ رہے ہیں یا ہمارے مانگنے میں جو ہے وہ کسی دوسرے کا فائدہ بھی ہے. اکثر جب این جی اوز والے باہر کسی ڈونر کو اپنا پرپوزل بھیجتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ڈونر دیکھتا ہے جب وہ فنڈ کرتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو میں فنڈ جو ہے ان کو دیتا ہوں, اگر یہ میں فنڈ وہاں پہ بھیجتا ہوں تو یہ اس سے فائدہ کیا اٹھائیں گے. کیا وہاں پر ایک انڈیویجول یا اکیلا شخص جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا, یا اس سے پوری کمیونٹی یا زیادہ بڑا گروپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا. جہاں پر زیادہ گروپ یا انڈیویجول کی بات ہوتی ہے وہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں پر کرنا ہے کام. تو جہاں پر زیادہ لوگ ہوں گے ہمیشہ فنڈ وہاں پر ہوگی. اسی طرح سے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو خدا بھی آپ کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ آپ کی دعائیں خود غرضی پہ مبنی ہیں یا کہ خدا کے کام کی ترقی کے لیے دعا کر رہے ہیں, لوگوں کی فلاح کے لیے دعا کر رہے ہیں, لوگوں کی بہتری کے لیے دعا کر رہے ہیں, لوگوں کی نجات کے لیے دعا کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں کہ خداوند وہ بچ جائیں,
وہ بیماریوں سے بچ جائیں, وہ حالات سے نکل آئیں, یا کہ آپ صرف اپنے گرد ہی گھوم رہے ہیں, اپنی بیوی کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے. اگر ایسی دعائیں کر رہے ہیں تو شاید یہ خود غرضی پہ مبنی دعائیں. اس لیے دعا بھی مانگنی ہے تو ایسی دعا مانگنی ہے جو خدا کے کلام پر مبنی ہو اور جس میں خود غرضی شامل نہ ہو. ہاں, خدا آپ کی نیت اور ارادے کو جانتا اور دیکھتا ہے, اور بائبل یہ فرماتی ہے کہ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو یہ بات لازمی ہے کہ خدا ان سے پہلے شاید آپ کو سیراب کر دے, خدا ان سے پہلے آپ کو سرفراز دے دے, خدا ان سے پہلے آپ کو شفا دے دے, خدا ان سے پہلے آپ کے حالات بدل دے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو خدا کے کلام پر مبنی دعاؤں کو جاری رکھیں. آمین. دوسرا تھا, جو کچھ دعا میں مانگتے ہو کیا کرو, یقین رکھو. کیا کرو, یقین رکھو. اور یقین کے جو لفظ ہے وہ بلیو ہے. یقین اور ایمان تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں, یعنی دوسری اہم کنجی ایمان ہے. ایمان آپ کو ایک درجے سے دوسرے درجے میں شامل کرتا ہے یا لے جاتا ہے. جب تک آپ اپنے ایمان کو مضبوط ہونے کا موقع نہیں دیں گے, آپ کا ایمان آپ کے لیے معجزہ نہیں کرے گا. آپ کا ایمان آپ کو حالات سے باہر نکلنے میں مدد فراہم نہیں کرے گا. ایمان کی ڈیفینیشن جب ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں تو اگر آپ میرے ساتھ خدا کے کلام سے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں, عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت, تو آپ کو زبانی بھی یہ آیت یاد ہونی چاہیے اور آپ کو شاید ہوگی. جی, تو کیا لکھا ہے وہاں پہ, اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہر ایماندار کو یہ آیت جو ہے, اگر وہ ایماندار ہے اور ایمان رکھنا چاہتا ہے, ایمان کو کا دعویٰ کرتا ہے, تو اسے یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. تو ایمان میں اندیکھی چیزیں شامل ہیں جنہیں آپ نے نہیں دیکھا. ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ میرے لیے ہو سکتا ہے, یہ چیز موجود ہے. جو موجود ہے وہ ایمان نہیں ہے, جو نہیں ہے اور آپ امید کریں کہ وہ ہو سکتا ہے, یہ ایمان ہے. آمین. جو چیزیں نہیں ہیں اور آپ اپنے تصور میں اس کو لے آئیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ آپ کا ایمان ہے. اب ایمان کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ بائبل مقدس میں ملتی ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو, ناطے داروں کو, تعلق داروں کو چھوڑ اور وہ علاقہ, وہ ملک جو میں تجھے دکھاتا ہوں وہاں پر جا, تو میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. تو جب ابراہیم کو یہ کلام پہنچا, وہ 75 سال کا تھا, تو اس نے وہ علاقہ نہیں دیکھا تھا, شاید وہ خدا سے نہ واقف تھا, اس کا ایمان جو ہے وہ خدا پر مضبوط تھا یا نہیں, لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے خدا پر یقین رکھنا ہے, مجھے خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ہے. اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی بیوی کو اور اپنے بھتیجے کو لے کر نکل پڑا. یہ ایمان ہے کہ جو کچھ اس نے نہیں دیکھا وہ خدا کی پیروی کرنے کے لیے اس پر چل نکلا. تو ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, اور اس ایمان نے ثبوت کے طور پر ابراہیم کو اس ملک کا اور اس کی نسل کو اس ملک کا وارث بنایا. یہ ایمان ہے. اور اعتماد ہے کن چیزوں کا,
अनदेखी चीज़ों का इत्मीनान है, कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंट होना है कि जो कुछ मैं दुआ में मांग रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। अगर आप दुआ में ये मांगते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में शक रहता है कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर शायद आप मुतज़लज़ल हालत में रहें, फिर शायद आप जो है वो मौजज़ा हासिल ना कर सकें जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। मुश्किल हालात से निकलने के लिए आपको ईमान रखना लाजमी है। और आपका ईमान होना क्या चाहिए? किस चीज़ पे आपको ईमान रखना है? किस चीज़ पे ईमान रखना है? खुदा पर तो हर शख्स जो है वो ईमान रखता है। खुदा पर हर शख्स क्या करता है? ईमान रखता है। लेकिन इसका सबूत जो है वो तब आता है जब टेस्ट आता है। हम बाइबल मुक़द्दस में एक वाक़या देखते हैं नया नामा में, जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो हैं वो एक कश्ती में सवार होकर झील की दूसरी साइड पर जाना चाह रहे थे। तो जब वो गहरे पानी में थे, जब वो झील में थे, तो एकदम से बाइबल में फरमाती है कि तूफान आ गया, जोर की आंधी थी, तूफान था, पानी की जो लहरें हैं वो इस कदर ऊंची थी कि जो कश्ती है वो पानी से भरना शुरू हो गई और डूबना शुरू। तो यीशु मसीह कश्ती की पिछली साइड पर सोया हुआ था। तो एकदम से शागिर्दों ने उसे उठाया और कहा कि उस्ताद तू सोता है और हम सब मरे जाते हैं, क्या तुझे हमारी फिक्र नहीं है? तो क्या हुआ? यीशु मसीह उठे और एकदम से हवा को और पानी को डांटा और बाइबल में फरमाती कि उसी दम वो तूफान जो है थम गया। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि ये जो शागिर्द हैं ये माहिर लोग थे, ये आम लोग नहीं थे। अगर आप सब बाइबल मुक़द्दस को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, हमने बार बार इनको सुन रखा है कि जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं वो मछलियाँ पकड़ने वाले थे, वो माहिर थे। तो जो माहिर लोग हैं वो आम तौर पर झील में जाते रहते थे, पानियों में जाते रहते हैं और उन्हें पता होता है कि तूफान क्या होता है और अक्सर वो इन तूफानों से लड़ना जानते हैं। तो आज जब ये तूफान आया है तो ये तूफान गैर मामूली नोयत का है। क्योंकि ये माहिर हैं तो इन्होंने यीशु मसीह को उठाने की बजाय पहले कोशिश करते रहे कि हम खुद जो है वो इससे निकलते रहे, वो खुद इससे निकलने की कोशिश करते रहे। लेकिन तूफान जब बहुत ज़्यादा वसी हो गया तो फिर उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। आज मैं और आप भी शायद ऐसा करते हैं, हम अपनी मुश्किलात जो हैं उससे निकलने के लिए पहले खुद कोशिश करते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से इन हालात में से निकल सकते हैं। ये हालात जो है वो हम जो वो अपनी अकल से, अपनी ताकत से, अपने हुनर से, अपने जोर से इन हालात से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब हालात से बाहर नहीं आते तब हम यीशु मसीह के कदमों में आते हैं, तब हम खुदा को पुकारना शुरू करते हैं, तब हम खुदा को समझते हैं कि वो कादिर है का। अदरवाइज हम खुदा की कुदरत पर यकीन नहीं करते कि खुदा हमें हमारी मसाइल या हमारी मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है। हम अपने जोर पर, अपनी कुव्वत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए हम हालात से बाहर नहीं आते। अगर आप बुरे हालात में से, मुश्किल हालात में से बाहर निकलना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करना बंद कर दें। खुद पर भरोसा करना बंद कर दें। भरोसा करने से मुराद ये नहीं है कि आप ये ना आप जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, बल्कि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें
زیادہ خدا پر اعتماد کرنا ہے، زیادہ جو ہے وہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے، اگر بائبل میں ہم پڑھتے ہیں اور گیت بھی گا رہے تھے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اگر آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ خدا پر ہے، آپ کی فیلوشپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، تو پھر مخالفت جتنی مرضی ہو، طوفان جتنا مرضی بڑا ہو، حالات جتنے مرضی خراب ہو، آپ کے اگینسٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، اس کی قدرت آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو ان مشکل حالات میں سے نکال کے باہر نکالے۔ آمین۔ دوسری بات کہ آپ کو ایمان کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھنا لازمی ہے۔ آمین۔ پہلی بات کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ دوسری بات آپ کو خدا پر یقین رکھنا ہے یا ایمان رکھنا ہے۔ تیسری بات اور بڑی خوبصورت بات جو میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں، جو میں نے اپنے ساتھیوں سمیت مری میں خدا کے خادم ڈاکٹر الپروی سے سیکھی، وہ بتانے جا رہا ہوں، وہ فارمولا بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ مشکل حالات میں سے نکل سکتے ہیں۔ وہ اپنی ٹیسٹمنی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تھائی لینڈ میں، تو اس وقت ان کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ کرائے پر لیا، اور اس گھر کا کرایہ جو ہے وہ 2000 بات تھا۔ تو وہ خدمت کرتے اور ساتھ دعا کرتے کہ خداوند 2000 بات دے دے، خداوند 2000 بات دے دے۔ 2000 بات تھے یا 200 بات تھے، میں تھوڑا بھول گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پورا ماہ جو ہے وہ دعا کرتا رہا۔ 1 تاریخ گزر گئی، 2 3 4 2000 بات، 10 تاریخ آ گئی 2000 بات نہیں آئے، 15 تاریخ آ گئی 2000 بات نہیں آئے، 20 تاریخ ہو گئی 2000 بات نہیں آئے، 25 تاریخ ہو گئی 2000 بات، لیکن 26 27 28، لیکن شاید 30 31 تک جو ہے 2000 بات کا انتظام ہو گیا۔ میں نے کہا خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے میرے کرائے کا انتظام کر دیا۔ لیکن ایک کام سے چند دنوں بعد پھر اگلا ماہ آ گیا، پھر 2000 بات کی دعا شروع، خداوند میرے گھر کا کرایہ 2000 بات ہے، اس کے لیے میری مدد کر، میرے رہنمائی کو، اور کرتے کرتے 5 10 20 25 26، پھر اسی طرح سے پورا ماہ گزر گیا، اور بڑی مشکل سے اینڈ پہ جا کے پھر اس کا انتظام کیا، اور اسی طرح پھر دوسرا، پھر اگلا ماہ آ گیا، پھر یہ 2000 بات کی دعا دعا دعا۔ تو خدا کے خادم کہتے ہیں کہ میں ایک دن خدا کے پاس جا، خدا سے دعا کی، خداوند میرا ایمان صرف 2000 بات کے لیے ہے، کیا میں رینٹ پہ رہنے کے لیے ہوں؟ نہیں، اب میری دعا جو ہے وہ بدلے گی، اب میرا ایمان جو ہے وہ 2000 بات کا نہیں ہوگا۔ اب میں نے خدا سے کہا مجھے اپنا گھر چاہیے، خداوند مجھے رینٹ کا گھر نہیں، مجھے اپنا گھر چاہیے۔ تو اس کے لیے شاید 1 لاکھ بات کی ضرورت ہوگی، 10,000 بات کی ضرورت ہوگی، تو جتنی بھی ہوگی۔ تو انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ بڑا کر لیا۔ کہتے جیسے ہی میں نے اپنا ٹارگٹ بڑا کیا، 2000 بات میرے لیے بالکل چھوٹی رقم ہوگی، جو میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، جو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، وہ چیلنج مجھے چھوٹا نظر آنے لگا، اور جو بڑا چیلنج تھا میں اس کی طرف جو ہے دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ ایک فارمولا ہے جو انہوں نے بتایا۔ خدا کے لوگوں، اگر آپ اپنی مشکلات پر فتح پانا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو بڑا کر لیں۔ آپ کا ایمان آپ کی ڈیلی ویجز کے لیے نہیں ہے، آپ کا ایمان اگر روز کی روٹی کے لیے ہے، آپ کا ایمان اگر صرف آپ کی تعلیم کے لیے ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہے، یا صرف جو ہے وہ ایک دن کی دہاڑی کے لیے، ایک ماہ کے اخراجات کے لیے ہے، تو میں آج آپ کو یہ فارمولا دینا چاہتا ہوں کہ مشکل حالات سے نکلنے کے لیے اپنا ٹارگٹ بڑا کر لیں، اپنا ایمان جو ہے وہ بڑا کر لیں، اپنا ویو بڑا کر لیں، کیونکہ آپ جس قدر بڑا دیکھ سکتے ہیں، خدا اسی قدر بڑا آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ آمین۔ جس قدر آپ خدا کو بڑا دیکھ سکتے ہیں،
اسی قدر خدا آپ کے لیے بڑا ہو سکتا ہے. یہ آپ پہ اور مجھ پہ منحصر ہے کہ ہم خدا کو کیسے دیکھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے اخراجات 50,000 ہے تو صرف 50,000 کا نہ سوچیں کہ یہ کہاں سے ہوگی. 1 لاکھ کا سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے 1 لاکھ ارن کرنا ہے. اور صرف سوچنا نہیں ہے, اس کے لیے بھاگنا ہے, دوڑنا ہے, سوچنا ہے, اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. جب آپ 1 لاکھ کے لیے دوڑیں گے تو 50,000 آپ کو معمولی رقم لگے گی, وہ آسانی سے آپ کے پاس آ جائیں گے. اگر آپ بھاگیں 50,000 کے لیے تو پھر ڈیفینیٹلی 20-25,000 تک ہی آپ دوڑ لگائیں گے. بہت مشکل یہی آئے گا. جو ہمارے ملکی حالات ہیں میں اس کے مطابق آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اگر آپ زیادہ کا سوچیں گے تو آپ کم از کم وہ حاصل کر پائیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے. اس لیے سوچیں بڑا تاکہ آپ اس کے لیے دوڑ لگا سکیں. اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ بڑا کر نہیں سکیں گے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 1 لاکھ کا سوچیں اس کو اچیو نہ کریں. کوشش کریں ہر طور پر کہ آپ جتنا سوچتے ہیں وہ اچیو کریں, تاکہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مطلب مجھے یاد ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں خدمت میں آیا تو میں سوچتا تھا ہاں میرے بچوں کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا, وہ کیسے پڑھیں گے, میں اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا. لیکن جب خدمت میں آیا, جب خدا نے باقاعدہ میرے ساتھ کلام کیا, رحمہ کے ذریعے خدا کا مکاشفہ میری زندگی میں ظاہر ہوا, اور خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تو خوف نہ کھا, میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. تو اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری زندگی میں مشکلات نہیں آئی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خداوند میں ہمیشہ آگے بڑھتا جا رہا ہوں. آپ بھی ہوں, بڑھتا جا رہا ہوں, اور خدا ہر روز میرے فنڈس کو, میرے وسائل کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے بڑا دیکھنا ہے, بڑا سوچنا ہے, اور بڑی چیزوں کو اچیو کرنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو قحط سے باہر لے آئے, خدا آپ کو مشکل حالات میں سے باہر نکال دے, تو پھر 3 چیزیں آپ کی زندگی میں ہونے لازمی ہیں. نمبر 1 آپ کو دعا کرنی ہے. نمبر 2 آپ کو ایمان رکھنا ہے خدا کی قدرت پر. اور نمبر 3 آپ کو اس ایمان کے مطابق بڑا سوچنا اور بڑا کرنا. آمین.